अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़याज़ अंसारी और आप देख रहे हैं माई फाई टेक उर्दू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का जो टॉपिक है वो है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत आप कैसे कर्ज़ा ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और क्योंकि ये एक अच्छी स्कीम है और बहुत से लोग जिनके घर नहीं है वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना घर बना सकते हैं। चलें देखते हैं कि उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। आज की जो वीडियो ये सिर्फ मीज़ान बैंक के थ्रू है। नेक्स्ट वीडियोस में दूसरे बैंक्स के बारे में बनाऊंगा। ये है, आप अगर मीज़ान बैंक से कर्ज़ा लेना चाहते हैं मेरा पाकिस्तान मेरा घर के लिए, तो उसके लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट होंगी, आप कितना कर्ज़ा ले सकते हैं, तमाम की तमाम चीज़ें मैं जो है आपको इस लिंक में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप जो है इसको ओपन भी कर सकते हैं और देख सकते हैं, और मज़ीद इससे फॉर्म वगैरह भी यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखते हैं कि मज़ीद इसमें क्या क्या हमारी जो रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट ने जो 3 तरह के टायर जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। इसमें टायर 1 जो है वो नफडा है। ये उन लोगों के लिए है, मतलब जो गवर्नमेंट ख़ुद मकान बना कर दे रही है। ये हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बने बनाए मकान जो गवर्नमेंट बना के देगी, ये उसके बारे में है। हम बात करेंगे कि जो हम कर्ज़ा लेंगे, मतलब जो हम कर्ज़ा हमने लेना है, यानी कि टायर 2 टायर 3, ये उन लोगों के लिए है जो मतलब इस टायर 2 और टायर 3 में आते हैं। तो इसमें क्या आता है मैं आपको बताता हूँ कि टायर 2 और टायर 3 में जो है आपको, अगर आप देखें तो आप जो है 125 स्क्वायर यार्ड यानी 5 मरले का मकान अगर आप बना रहे हैं टायर 2 में, तो या आप बना बनाया ख़रीद रहे हैं, तो आपको 6 मिलियन यानी कि 60 लाख तक का कर्ज़ा मिलेगा। अगर आप तो बना बनाया मकान ख़रीद रहे हैं तो आपको 10% आपके पास होना चाहिए, और जो है बाकी के जो 90% है वो आपको बैंक देगा। लेकिन अगर आप मकान बना रहे हैं, मतलब ज़मीन है आपके पास लेकिन आप बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको किसी किस्म का एडवांस होना ज़रूरी नहीं है। याद रखिएगा, अगर आप बना बनाया मकान ख़रीदेंगे तो 10% आपके पास होना ज़रूरी है। उसी तरह अगर 10 मरले का मकान है, यानी 6, 7, 8, 9, 10 मरले तक का मकान है, तो उसके लिए आपको 1 करोड़ रुपया यानी कि 10 मिलियन रुपीज़ मिलेंगे। उसमें 15% आपके पास होना चाहिए अगर आप बना बनाया मकान ख़रीद रहे हैं, और अगर आप मकान बनाएंगे तो फिर आपको किसी किस्म की एडवांस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसमें रेंटल रेट देखें तो अगर आप टायर 2 में देखें तो आपको दिखेगा कि 5% जो है वो फ़िक्स्ड है पहले 5 साल के लिए है, और 7% जो है नेक्स्ट 5 साल के लिए है, और जो उसके बाद जो 10 साल हैं वो उसके अलावा प्लस जो है 4% लगेगा। इसी तरह जो है वो जो 10 मरले वाला है उसमें 7% फ़िक्स्ड है 5 साल के लिए, 9% अगले 5 साल के लिए है, और उसके बाद 4% उस पर लगेगा। आप मीज़ान बैंक के किसी भी ब्रांच में जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में या किसी भी जगह पे है, वहाँ से ये कर्ज़ा ले सकते हैं। इसी तरह वो ये कह रहे हैं कि मीज़ान बैंक वाले कह रहे हैं कि अगर आप इन बिल्डर्स के थ्रू चाहें तो हम आपको जो है फाइनेंस कर सकेंगे, और आप इन बिल्डर्स के थ्रू भी अपना मकान बनवा सकते हैं। ये बिल्डर्स जो है आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके आपको इनके थ्रू आप कर्ज़ा ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एलिजिबिलिटी देखें कि कौन कौन शख्स जो है वो इसका अहल है। तो पहली चीज़ है जो वो है कि सिटीज़न होना, कि कोई भी पाकिस्तानी जो वो पाकिस्तान का शहरी है वो कर्ज़ा ले सकता है। होम ओनर, फ़र्स्ट टाइम, मतलब अगर आपके पास पहले आपके नाम पे कोई मकान है तो आपको कर्ज़ा नहीं मिलेगा, यानी कि आप पहली दफ़ा घर बना रहे हैं, आपका पहले कोई घर नहीं है, तो इसी सूरत हाल में ही आपको ये कर्ज़ा मिलेगा। और उसके बाद हाउसिंग फाइनेंस फैसिलिटी, वो उसमें ये बताया गया है कि जो है ये स्कीम जो है ये सब्सिडाइज्ड है। ये जब तक कि ये चल रही है उस वक्त तक एक दफ़ा आप जो है इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। और उसके बाद जो है बाकी नफडा के बारे में बताया गया है और नॉन नफडा के बारे में बताया गया है कि एज़ पर बैंक क्रेडिट पॉलिसी जो है आपको जो मतलब आपका घर होगा वो आपको जो डॉक्यूमेंट होंगे वो बैंक के पास मॉर्टगेज कराने पड़ेंगे। और उसके बाद जो है अगर आप देखें तो अगर आप बना बनाया मकान ख़रीद रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि जो है नया मकान होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1 साल का पहले का बना हुआ हो, इससे पुराना मकान आप नहीं ख़रीद सकते।
اس کے بعد یہ ہے اپلیکیشن فارم. آپ یہاں سے اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, یہ لنک دیے ہوئے ہیں. اب جیسے اس پہ کلک کریں گے تو اگر تو آپ جو ہے سیلری والے ہیں تو آپ یہ پنک والا فارم کریں گے, اگر فارمل سیلری ہے تو گرین والا کریں گے, اور اگر جو بزنس مین ہیں تو وہ آپ یہ بلو والا. 3 قسم کے فارم ہیں, آپ 3 میں سے کوئی بھی فارم ڈاؤن لوڈ کریں گے. اس کے بعد جو ہے ریکوائرڈ ڈاکومنٹ کیا ہے اس کے لیے. ریکوائرڈ ڈاکومنٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, علیحدہ سے میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے فائل ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے, آپ کو بتاتا ہوں اس میں, اور پیمنٹ پلان بھی میں اس کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں. اور اس میں آپ دیکھیں تو پروسیسنگ چارجز کیا ہیں, اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو پروسیسنگ چارجز 4,000 روپے سیلریز والے کے لیے ہیں, اور بزنس مین کے لیے بھی سال جو ہے وہ 4,000 ہیں, اور کچھ ایف ای ڈی اور پروسیسنگ چارج 16% ہے, کچھ 640 روپے وہ ہیں. لیگل رپورٹ چارجز جو بھی ایکچوئل ہوں گے, اور پراپرٹی ویلیویشن چارجز اور انکم ایسٹیمیشن چارجز, یہ سب چارجز بھی آپ کو تقریباً 8-10 ہزار بنیں گے, یہ بھی آپ کو دینے پڑیں گے. اور کوالیفیکیشن کرائٹیریا کیا ہے, کوئی بھی پاکستان کا شہری ہے وہ یہ لے سکتا ہے. کم سے کم ایج جو ہے وہ 20 سال, اور زیادہ سے زیادہ ایج جو ہے وہ 65 سال ہونی چاہیے. کوئی مطلب منتھلی انکم کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی بھی شخص لے سکتا ہے. اور اگر آپ جہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں یا آپ کا بزنس ہے تو کم سے کم اس کو 3 سال ہو چکے ہوں, یعنی آپ اگر کہیں پہ جاب کریں تو وہاں جاب کرتے ہو آپ کو کم سے کم 3 سال ہو چکے ہوں. اسی طرح آپ جو ہے کو اپلیکینٹ 4 لوگ بھی اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں. 4 لوگ مل کے بھی ایک درخواست, جیسے 4 بھائی ہیں, ایسے ماں باپ بیٹا اور بیٹی, اس طرح مل کے بھی آپ جو ہے لے سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کچھ کانٹیکٹس کے نمبر دیے ہوئے ہیں رابطے کے لیے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو میں چیز آپ کو اس میں بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو کتنا جو ہے پیمنٹ پلان کیا ہے, مطلب آپ کتنا جو قرض لے سکیں گے اور اس کا کتنا دینا ہوگا. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کی منتھلی انکم 7,333 ہے تو آپ جو ہے 5 لاکھ تک کا قرضہ لے سکتے ہیں, اور اس میں آپ کو 3300 پر منتھ قسط دینی پڑے گی. ٹھیک ہے, آپ اگر دیکھیں تو یہ پہلے 5 سال کا ہے اور پھر یہ نیکسٹ 5 سال کا ہے. تو پہلے 5 سال میں کیونکہ آپ کو 5% پروفٹ دینا ہوگا, نیکسٹ 5 سال میں آپ کو 7% جو ہے وہ پروفٹ دینا ہوگا. اور اسی طرح جو ہے اگر آپ جو ہے 10 ایئرس کا, یہ اوپر والی جو ہے وہ 20 ایئر کی کیلکولیشن ہے, اور نیچے والی جو ہے وہ 10 ایئرس کی کیلکولیشن ہے. اسی طرح جو ہے آپ اگر 10 سال کا جو اگر آپ قرض لے رہے ہیں تو اس میں آپ کو جو ہے 5,303 روپے قسط دینی ہوگی, اور آپ کی منتھلی انکم 11,784 روپے ہونی چاہیے. اسی طرح یہ آپ کی انکم بڑھتی جائے گی, اور اسی طرح یہ آپ کی منتھلی جو ہے پیمنٹ ہے, اور آپ کتنی پیمنٹ دیں گے اور اس حساب سے آپ کتنا قرضہ لیں گے, اس حساب سے ہے کہ آپ کا یہ پیمنٹ پلان ہے. یعنی کہ اگر آپ نے 5 لاکھ اگر آپ نے نکلوایا ہے تو آپ کو پہلے 5 سال 3300 مہینہ دینا ہوگا, اگلے 5 سال 3750 دینا ہوگا. اس طرح اگر آپ نے 10 لاکھ نکلوایا تو آپ کو پہلے 5 سال 6600. یہ سب جو ہے آپ کو اس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو اگر آپ نے 1 کروڑ نکلوایا تو آپ کو کتنے دینے ہوں گے, منتھلی کتنے دینے ہوں گے. یہ ساری تفصیلات جو ہے آپ کو یہاں پہ ملیں گی. اور اس کے بعد جو ہے یہ ڈاکومنٹ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس کون کون سے جو ہے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے. اگر آپ جو ہے جب یہ فارم فل کریں گے تو آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے. ایک تو فائنانشیل اپلیکیشن فارم ہے, یہ اوریجنل ہونا چاہیے, آپ کو فارمز میں مل جائے گا. اس کے بعد جو ہے یہ پروڈکٹ ڈسکلوزر شیٹ ہے, یہ بھی آپ کو اوریجنل وہاں پہ بینک والے دیں گے آپ کو سینڈ کرنے کے لیے. شناختی کارڈ آپ کا جو ہے ویلڈ ہونا چاہیے. اس کے بعد 2 پاسپورٹ سائز کاپی ہونی چاہیے. شناختی کارڈ اس کے فوٹوگراف ہونے چاہیے. انڈرٹیکنگ فار دا فرسٹ ٹائم ہوم اونر, آپ کو ایک جو ہے ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا, مطلب جیسے آپ اسٹامپ پیپر کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس میں لکھیں گے کہ ہم پہلی دفعہ گھر خرید رہے ہیں, آپ کے نام پہ پہلے کوئی مکان نہیں ہے. اس کے بعد پروف آف الاٹمنٹ ٹرانسفر اینڈ ڈاکومنٹ پراپرٹی ٹو دا مورٹ, اور جو بھی اگر آپ مکان خرید رہے ہیں اس کی جو کاپی ہے, مطلب پروف آف ڈاکومنٹ, مطلب جو بھی مکان آپ خرید رہے ہیں یا آپ زمین پہ جو مکان بنا رہے ہیں اس کے جو ڈاکومنٹ ہوتے ہیں اوریجنل, ان کی کاپی چاہیے. اسی طرح آپ کو جو ہے آپ کا جو کریڈٹ ہو, مطلب آپ کے پاس پہلے کسی بینک کا قرضہ نہ دینا ہو, یا پہلے آپ کسی قسم کے کوئی مقروض نہیں ہے, اس کا بھی ایک بینک سے لیٹر ملتا ہے, وہ بھی آپ کو دینا پڑے گا. اور آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا کہ لیٹر, آپ ایفیڈیوٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, یا پھر آپ اس کو مطلب جیسے اسٹامپ پیپر کہہ سکتے ہیں, وہ آپ دیں گے کہ جو آپ کی سیلری ہے جیسے بینک میں آئے گی وہ بینک آپ کی سیلری کاٹ لے گا. اسی طرح یہ پروف آف امپلائمنٹ ہے, آپ جہاں پہ کام کر رہے ہیں آپ ان کو بولیں گے کہ وہ آپ کو ایک لیٹر دیں گے کہ آپ جو ہے اس کمپنی کے ملازم ہیں. آپ سرکاری ملازم ہیں تو آپ اپنے سرکاری ادارے سے بھی وہ لیٹر لے سکتے ہیں. اسی طرح یہ آپ کو انکم پروف بھی دینا پڑے گا, جو آپ کی کرنٹ سیلری سلپ ہے, کرنٹ سیلری سرٹیفکیٹ ہے.
یہ سب آپ کو دینا پڑے گا. اور نوٹس جو ہے اس میں کیا ہے کہ آپ کی میکسیمم جو ہے 60 days اولڈ سیلری سلپ ہی چلے گی, اور اس کے بعد آن لائن جو ہے ای سلپ بھی ایکسیپٹیبل ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کہہ رہے ریکوائرڈ جو ای سلپ ہے اس پہ اسٹیمپ کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے؟ آپ کو رینٹل ایگریمنٹ چاہیے. آپ اگر آپ کے پاس جو ہے انفارمل سیکٹر امپلائز وہ ہوتے ہیں جو مطلب جن کی باقاعدہ سیلری بینک میں نہیں آتی ہے, ان لوگوں کے لیے ہے. مطلب آپ کو رینٹل ایگریمنٹ چاہیے جو آپ رینٹ کے مکان میں رہنے ہیں. اس کے بعد جو ہے بجلی کے بل ہو گئے, ٹیلی فون کے بل ہو گئے, بچوں کی اسکول کی فیسز ہو گئیں, اس طرح کے ایکسپینسز جس سے آپ کو پتہ لگے گا آپ کی آمدنی کتنی ہے. اور یہ جو ہے سیلف امپلائڈ یعنی کہ بزنس مین لوگوں کے لیے ان کو کون کون سی ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس پہ پوری تفصیل یہاں پہ دی گئی ہے. اسی طرح فارمل سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں جو ٹیکس وغیرہ بھی نہیں دیتے, ان کی جو انکم کا پروف ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے ان لوگوں کو یہ تمام ڈاکومنٹس جو ہے اپنے ساتھ لے کے جانا ہوں گے تاکہ ان کو جو ہے یہ آپ کا ٹائم بھی بچے اور آپ پہلے سے ہی اس کے لیے پریپیئر ہو کے جائیں. اور انفارمل سیلف امپلائڈ جو مطلب ایسے امپلائز جن کے پاس جو ہے وہ نہیں ہوتے, مطلب سیلف امپلائڈ نہیں, ایسا کاروبار جن کے پاس کسی قسم کی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے, وہ لوگ بھی اس طرح کے ڈاکومنٹ جیسے آپ کا مکان جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں رینٹ ایگریمنٹ, اس کے بعد جو ہے بجلی کے بل اور ٹیلی فون کے بل, اسکول کے بلز, یہ سب جو ہے آپ لے کے جائیں گے اور آپ کو یہ جمع کرانے پڑیں گے. اس کے بعد آپ کی جو ہے اپلیکیشن فارم فل ہوگا, ایک اپلیکیشن آپ کو ملے گا فارم. یہ 3 قسم کے فارم ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے, پنک, بلو اور گرین. اس میں سے آپ اپنے حساب سے جو بھی آپ جس کیٹیگری میں آپ آتے ہیں وہ والا فارم ڈاؤن لوڈ کریں گے, اس کو فل کریں گے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ آپ کو فارم نظر آ رہا ہوگا. یہ زیادہ لمبا چوڑا فارم نہیں ہے, 4 پیجز کا ایک چھوٹا سا فارم ہے. اس میں بہت آسان سی چیزیں مانگی گئی ہیں, وہ آپ ایزیلی دے سکتے ہیں. آپ کا بہت آسان اور سمپل سا فارم ہے, اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو مطلب مشکل میں ڈالے. آپ سمپلی اس کو فل کریں گے اور یہ ڈاکومنٹ ساری آپ ساتھ لگا کے اور جو ہے آپ اپنے بینک میں جا کے یہ سبمٹ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے اپنا گھر دے, اپنا گھر جو ہے وہ انسان کا خواب ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنا گھر اور اپنا چھت دے. تو امید ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو اپنا خیال رکھیے. جانے سے پہلے اگر آپ چینل میں نئے آئے تھے تو آپ ضرور سبسکرائب کر دیجئے. اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے ضرور لائک کیجئے. آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا پورا جواب دوں. اپنا خیال رکھیے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.